نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ واقعہ پڑھی ہر شام کو اس کے ہاں کبھی غربت نہیں آئے گی، یعنی جو سورہ واقعہ کو اپنا عمل بنا لے گا، وظیفہ بنا لے گا، اپنا معمول بنا لے گا یا اپنے اوراد و وظائف میں اس کو شامل کر لے گا، اس کی ترتیب ہوگی کہ بعد نماز مغرب یعنی رات سونے سے پہلے شام کو سورہ واقعہ پڑھنے کی، تو اس کے گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی، فاقہ نہیں آئے گا، مالی تنگ دستی نہیں آئے گی۔ میں تھوڑی سی بات کروں گا، پھر جو نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر مجھے وہ اتنا زیادہ کھولنا نہیں پڑے گا، وہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ بہقی شریف نے اور ابن کثیر نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئے، پھر یہی بیماری آپ کی وفات کی وجہ بنی، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے۔ تو جب آپ نے جا کر سوال کیا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے گناہوں کی تکلیف ہے، یعنی ایسی انکساری، ایسی ندامت، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ، لیکن پھر بھی ان کے اندر ایسا خوف ہے کہ ہم نے گناہ کیے، کہ مجھے جو اس وقت تکلیف ہے وہ بیماری کی نہیں ہے، گناہوں کی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اس وقت صرف اپنے اللہ کی رحمت چاہتا ہوں، کہ کسی طرح ایمان کے ساتھ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ تو ابھی میں نے قرآن کیا پڑھا کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، لیکن خشیت الہی کا یہ عالم ہے کہ اتنا وہ ڈر رہے ہیں کہ میں اس حال میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ پھر تیسری بات جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمائی وہ یہ کہ اگر آپ چاہیں تو میں کسی طبیب کو بھیجوں، یعنی آپ کا وہ علاج کرے، کسی حکیم کو بھیجوں، تو آپ نے فرمایا کہ طبیب کی وجہ سے تو بیمار ہوا، طبیب کی وجہ سے ہی تو بیمار ہوا۔ چوتھی اور آخری بات عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مخاطب کر کے کہی کہ اگر آپ چاہیں تو میں بیت المال سے کچھ ہدیہ بھیج دیتا ہوں تو آپ کے کام آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے مال نہیں، اعمال چاہیے، مال نہیں، اس وقت مجھے اعمال کی ضرورت ہے، مجھے بیت المال سے مال کی حاجت نہیں ہے۔ اگلی بات جو ہے وہ اصل موضوع ہے جو بہت اہم ہے، جو ہر گھر میں ہمیں مرد حضرات کو اپنی عورتوں کو سکھانی چاہیے۔ اگر یہ نقطہ یا یہ بات ہماری عورتوں کو سمجھ آ جائے تو اللہ والوں جو گھر گھر میں برتن کھٹکتے ہیں مالی تنگ دستی کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے، اور عورتیں پھر بھاگ بھاگ کے عاملین کے پاس جاتی ہیں، جھوٹے سچے الٹے سیدھے پھر وظائف کرتی ہیں، کچھ تعویذات کرتی ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بعد میں وہ رجت کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی جس کو آپ اپنی سادہ زبان میں کہتے رہتے ہیں طویل الٹے پہ گئے، وظیفے الٹے پہ گئے، وہ وظائف الٹے پڑ جاتے۔ ان بیچاریوں کا کیونکہ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، آج کل مردوں کا کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق نہیں، اللہ قلیل کو شاذ و نادر جب ہوگا۔ جو مردوں کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ میں آج کی اب آپ کو بات سنا دیتا ہوں، بات کے اندر وہ بات آ گئی۔ ایک صاحب مجھے آج میسج کیا کہ حضرت صاحب آپ نے فلاں وظیفے کے ساتھ کہا ہے کہ نہ بسم اللہ پڑھنی ہے نہ درود پاک پڑھنا ہے، تو آپ کے بارے میں جو ہمارا ایک تصور ہے وہ مشکوک ہو رہا ہے، یعنی اب میں ان کی نظروں میں اب معاذ اللہ کوئی کف اور کوئی مردود، کوئی زندیق ٹائپ کی چیز بن گیا ہوں۔ تو پڑھ کے مجھے دکھ بھی ہوا، غصہ بھی آیا، پھر میں نے کہا یار میں ان کو کیا سمجھاؤں۔ بات تو یہ ہے کہ میرے کملی والے نے ڈیوٹی وہاں لگائی ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانی ہے، کہ امت کا اتنا بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے
کہ الف و بے کو روحانیت کی نہیں آتی. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں کیا معلوم کہ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت تو آخری سیڑھی ہے. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ ان کو جواب لکھو اللہ والے کہ یہ جو آیت یا یہ جو میں نے عمل بتایا ہے یہ عمل جلالی ہے. تو یہ آیت جلالی ہے. جب عمل جلالی کیا جاتا ہے یا کوئی آیت جلالی کی جاتی ہے اور اس میں مقصود اور مطلوب دوسرے کو سزا دینا یا ڈرانا دھمکانا ہوتا ہے تو پھر ساتھ آپ بسم اللہ شریف پڑھو گے. اس میں رحمان ہے, اس میں رحیم ہے, وہ تو رحمت چھم چھم اترے گی. ساتھ درود پاک پڑھو گے تو یہ جو جلالی عمل ہے اس کی جو تاثیر ہے وہ معتدل ہو جائے گی. تو جب معتدل ہو جائے گی تو اس کے اوپر کیا خوف طاری ہوگا؟ تمہارا مقصود ہی ختم ہو جائے گا. پڑھ رہے ہو سزا دینے کے لیے. حالانکہ جب میں نے یہ عمل بتایا تو میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ جب تکبیر پڑھی جاتی ہے, جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو درود پاک نہیں پڑھا جاتا. اس وقت ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب میں کس طرح سمجھاؤں اور کیسے سمجھاؤں؟ میں نے تو پہلے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ امت اب بھینس بن گئی ہوئی ہے. بھینس, تو بھینس کے آگے بین بجاؤ تو جب بین بجانی ختم کر دو پھر وہ کان ہلائے گی میں نہیں منندی دا حوالہ دو, اس کا حوالہ دو. حالانکہ بات میں نے پوری وضاحت کے ساتھ بھی کی. تو کبھی تفکر کیا ہو, سوچا ہو کہ ہم جب گھر میں قربانی کبھی شاذ و نادر کرتے بھی ہیں یا ہر عید پہ کرتے ہیں یا کبھی مرغی ذبح کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ, بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب جب ہم تکبیر پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. ہم یہ نہیں کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر. تو اس تکبیر کے اندر بھی یہ دو نام رحمان اور رحیم نکال دیے جاتے ہیں. اگر یہ آئیں گے تو پھر چھری نہیں چل سکتی. اور پھر تکبیر کے ساتھ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت تکبیر کے ساتھ درود نہیں پڑھا جاتا. کیوں؟ وہ جلال کا وقت ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو ذبح کر رہے ہیں. تو رحمان اور رحیم دونوں جو اس مبارک ہیں وہ جمالی ہیں. ان کا رحمت عامہ, پھر رحمت خاص یعنی خاصہ. رحمت عام اور رحمت خاص کے ساتھ دونوں کا تعلق ہے. تو اوپر جا کے دونوں میں نام کیا ہو جائیں گے؟ سراپا رحمت, مکمل رحمت. تو اب آپ کو کیا چاہیے؟ جلال. تو جب آپ کی اوپر رحمت کا غلبہ ہوگا تو جانور کو ذبح کر پائیں گے آپ. بے نہیں اپنے دشمن کو سزا دینی ہے اور اوپر آپ کے اوپر رحمت کا غلبہ ہوگا. رحمت کے غلبے سے مراد ہے محبت کا غلبہ ہوگا تو آپ جو ہے وہ دشمن کو سزا دے پائیں گے. تو اللہ بولو یہ روحانیت کا بنیادی کلیہ ہے. پھر یہ شریعت کا مسئلہ بھی ہے. تو خیر, اب یہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا تھا وہ یہ کہ جب ہم الٹے وظائف پڑھتے ہیں ان سے پہ کیا ہو جاتا ہے؟ رجت ہو جاتی. الٹے وظائف سے مراد ہے یہ نہیں ہے کہ وظیفہ نیچے سے شروع کر دیا جاتا ہے. الٹے وظائف یعنی ہماری اپنے زبان میں ایک لفظ یہ فکرہ بولا جاتا ہے. الٹے وظائف سے مراد یہ ہوتی ہے غیر ضروری وظائف, شرائط کا لحاظ رکھے بغیر, وقت کا لحاظ رکھے بغیر, ساعت کا لحاظ رکھے بغیر. پھر خواتین کے اندر عادت ہوتی ہے کہ ایک وظیفہ پڑھا کیونکہ جذباتی طبیعت ہوتی ہے. اگر پاکستانی ہوں تو پھر تو مردوں عورتوں میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. پھر تو 5 دن وظیفہ 2 دن وظیفہ کرنا ہے. اگر کوئی کام نہیں بنا وہ چھوڑا تو اگلا, وہ چھوڑا تو اگلا. بس 3 وظیفوں کا کام ہوتا ہے, اس کے بعد زندگی برباد ہو جاتی. صرف 3 وظیفے زیادہ سے زیادہ. اور ان 3 میں کو اگر ایک جلالی پڑھ لیے تو پہلا بھی الٹا پڑھ سکتا ہے. پھر وہ ساری زندگی برباد ہو کے ایسے گزاریں گے ہمارے پہ جادو ہو گیا, ہمارے پہ جادو ہو گیا, ہمارے پہ جادو ہو گیا. تو میں نے جب سورۃ طارق کا عمل بتایا تو میں نے اتنے دعوے کے ساتھ, اتنے یقین کے ساتھ آپ کو کہا تھا کہ اس وقت 1.5 ارب مسلمان ہیں. میں نہیں کہتا کہ نہیں ہیں, لیکن میں اپنے مشاہدہ بتا رہا ہوں. مجھے کوئی بندہ ڈھونڈ کے بتاؤ اس وقت زمانے میں جو تمہیں تشخیص کر کے دے دے کہ تمہیں جادو ہوا ہے, تمہیں رجت ہوئی ہے. علاج کی بات نہیں کر رہا, صرف تیرے مسئلے کی تشخیص کر دے, میں اس کے جوتے اٹھا کے چلوں گا, اس کے جوتے اٹھاؤں گا. اس وقت امت روحانیت میں اتنی بانج ہے اور فتوے لگانے میں دنیا میں نمبر 1 ہے. یہ بھی مشرک ہے, یہ بھی کافر ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ وہابی ہو گیا ہے, یہ فلاں ہو گیا. جیسا مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب آپ کالی پگڑی کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا آپ سوچ کے بتاؤ.
میں نے تو سمجھ کے لگائی ہے، تم سوچ کے بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ میں شیعہ ہوں؟ تمہارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ تو اللہ بولے یہ کیا باتیں ہیں، ان باتوں سے ہمیں کیا ملتا ہے اس فیڈ بیک سے کہ امت بالکل علم سے فارغ، دین سے فارغ، اور کچھ ہیں انہوں نے دین پڑھا ہے، دین سمجھا نہیں ہے۔ دین پڑھنے والی چیز نہیں ہے، دین سمجھنے والی چیز ہے، سمجھنے والا علم ہے، یہ سمجھنے والی نعمت ہے۔ تو پڑھا ہے، جب پڑھا ہوگا تو کڑا نہیں ہوگا تو وہ فتوی لگائے گا اور کیا کرے گا، پھر وہ کتابی بنے گا، وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ وہ کیا بنے گا؟ کتابی بنے گا، وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ تو اگر صحابی نہیں بنا تو تابعی کیسے ہو جائے گا؟ اگر تابعی نہیں تو تبع تابعین میں کو کیسے آ جائے گا؟ تو صحابی کی کون بنتا ہے؟ جو اللہ کے نبی کی صحبت اٹھاتا ہے۔ تو صحبت کے بغیر دین سیکھا نہیں جاتا، صحبت کے بغیر صرف پڑھا جاتا ہے۔ جو دین پڑھا جائے اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ فتنہ آتا ہے۔ وہ علم نافع نہیں ہوتا، اس علم سے اگر میں نے پڑھا ہے تو مجھے کوئی نفع نہیں ہوگا بلکہ میں گمراہ ہوں گا۔ تو پھر میں جب ممبر پہ بیٹھوں گا تو سب کو لے کر ڈوبوں گا، سب کو گمراہ کروں گا۔ تو جو وظائف سورہ واقعہ کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ کہ جو عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت کے لیے بتایا ہے، جس کے ساتھ ضمانت دی ہے، ہم نے وہ چھوڑ دیا، باقی سارے وظیفے ہیں۔ اب دکانوں پہ جائیں، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز پہ جائیں، مالز پہ جائیں، وہ نقش لگائے ہوتے ہیں اوپر دیواروں پہ، جہاں غلہ ہے، جہاں کیشیئر بیٹھا ہوا ہے پیچھے نقش لگا ہوا ہے، غلے کے اندر نقش رکھا ہوا ہے، دکانوں کے دروازے پہ نمایاں لگایا ہوتا ہے۔ پھر بعض بخشیاں روحاں نے انہوں نے کھری لگائی ہوتی ہے، نال لگائی ہوتی ہے، گاہک بہت یان اللہ نہ تھا تمہارے اوپر۔ یہ تمہارا ایمان ہے کہ جو گھوڑے کا نال ہے، کھری ہے پیشاب اور لید والی، وہ تم نے لگائی ہوئی ہے کہ اسے گاہک آئیں گے؟ رزق بیچنے والا تو میرا اللہ ہے، رازق تو اللہ ہے۔ تو جس وظیفے، جس عمل کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بشارت دی ہے کہ رزق کی تنگی کی نہیں ہوگی، وظیفہ ہم نے وہ چھوڑ دیا۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمائی وہ کیا تھی کہ اگر آپ پسند کریں تو میں کچھ پیسے یعنی مال ہدیہ آپ کو بھیجتا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے مال کی نہیں، مجھے اعمال کی ضرورت ہے، مجھے مال نہیں چاہیے۔ پھر اگلی بات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمائی چلیں کوئی بات نہیں، آپ کو مال نہیں چاہیے، آپ کی اولاد ہے، یعنی اشارہ کیا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں تو مال بیٹیوں کے کام آئے گا۔ تو بس یہاں سے اصل بات ہے، اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو سارا میرے کہنے کا مقصد جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بیٹیوں کے بارے میں میں پریشان نہیں ہوں، بیٹیوں کے بارے میں میں پریشان نہیں ہوں۔ کیوں؟ میں نے کملی والے سے سنا ہے کہ جس گھر میں بیٹیاں سورہ واقعہ پڑھیں گی بعد نماز مغرب شام کو، جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی اس گھر میں غربت نہیں آ سکتی۔ تو میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، یعنی میری بیٹیاں اس کا عمل کر رہی ہیں، اس کا وظیفہ کر رہی ہیں۔ تو اب کیونکہ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے اور میری بیٹیاں یہ وظیفہ یہ عمل کر رہی ہیں تو وہ غریب کیسے ہو سکتی ہیں یا ان کو مالی تنگ دستی کیسے آ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جس گھر میں سورہ واقعہ مرد ہے عورت ہے، خاص طور پہ اس وظیفے کی جو نسبت ہے وہ خواتین کے ساتھ ہے، تو جس گھر میں خواتین ہیں بالخصوص اور مرد ہیں وہ سورۃ واقعہ پڑھیں۔ عورتیں عمومی طور پہ گھر ہوتی ہیں ہماری، اور مرد حضرات جو ہے ہمارے ہاں ذرا جو ترتیب ہے مرد کماتا ہے پاکستان کے اندر، ہندوستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گئی، ان علاقوں کے جو لوگ ہیں زیادہ ہم خود مرد کماتے ہیں، بریڈ وینر جو ہے وہ مرد ہوتا ہے۔ تو مرد حضرات جو ہے جہاں کام کر رہے ہیں، ملازمت ہے، کاروبار ہے، کوئی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی فیکٹری میں ہے، تو وہ وہیں پہ بیٹھ کے پڑھ لے، جس طرح ابھی نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد فوراً وہ سورہ واقعہ پڑھ لے۔ تو اللہ علیہ جہاں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی وہاں غربت نہیں آ سکتی، وہاں غربت نہیں آ سکتی۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر کوئی عورت 5 منٹ رات سونے سے پہلے اپنی زندگی کو دے یا اپنے گھر کو دے، کتنے منٹ دے سرور صاحب؟ 5 منٹ
اگر وہ 5 منٹ اپنی زندگی کو سونے سے پہلے کوئی عورت اپنے گھر یا اپنی زندگی کو دے دے، قیامت تک بھی اگر اس کو زندگی مل جائے تو غربت اس کے گھر میں نہیں آئے گی، غربت اس کے گھر میں نہیں آئے گی۔ پوچھا شیخ کیا کرنا ہے؟ فرمایا ایک تو نبی علیہ السلام کے حکم کو زندہ کرو، اس کی تعمیل کرو کہ شام کو سورہ واقعہ پڑھو، اور جب عورت سونے لگے کوئی وضو کی قید نہیں، کوئی طہارت کی ایام کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی قبلہ رخ کا مسئلہ نہیں ہے، جائے نماز کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر عام دنوں میں سونا ہے تو سونا سنت کیا ہے؟ باوضو ہو گیا، اور اگر بالفرض کوئی مجبوری ہے وضو نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس طرح عورتیں ہیں ناپاک ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ایام چل رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ تو سورۃ قل هو اللہ احد کتنی بار؟ 100 بار، 5 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ کوئی بیٹھ کے پڑھ لے، نماز عشاء کی پڑھی ہے وہیں بیٹھ کے جائے نماز پہ پڑھ لی، پھر تو کمال ہو گیا۔ میں نے تو آسانیاں بتائی ہیں کہ چھٹی نہ مارے، جس بھی حال میں ہے پڑھ لیں بس۔ ایام کی حالت میں ہے، وضو نہیں ہے، بغیر وضو کی حالت میں ہے، تھکاوٹ ہے، کام کاج کر کے عورتیں تھکی ہوئی ہیں، نہیں یاد رہا نماز کے ساتھ تو لیٹ لیٹے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پوروں کے اوپر پڑھ لے، تسبیح بھی نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ تو جس نے سونے سے پہلے یعنی مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لی، اس کے بعد رات بستر پہ لیٹے لیٹے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد 5 منٹ میں پڑھ لیا، تو شیخ رحمۃ فرماتے تھے کہ قیامت تک بھی زندگی مل جائے تو اس کے گھر میں غربت نہیں آئے گی، اس عورت کا کبھی بھی مالی طور پہ ہاتھ تنگ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے اور بہت سے نفع ہیں۔ جو عورت رات سونے سے پہلے ایک تسبیح یعنی 100 بار جو ہے وہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کے سوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کبھی اولاد بے نمازی نہیں ہوگی، اس کی اولاد کبھی نافرمان نہیں ہوگی، اس کی اولاد کبھی شریعت کی غدار نہیں ہوگی، فرما بردار اولاد ہوگی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس کام کے لیے دیا تھا؟ رزق کے لیے۔ اب آگے میں تشریح کر رہا ہوں، یعنی شیخ کی بات اتنی دی ہے، آگے میں خود بول رہا ہوں۔ اب 100 بار جس نے قل هو اللہ احد پڑھ لی، میں نے کیا بات کہی کہ اس کی اولاد نافرمان نہیں ہوگی، اس کی اولاد بے نمازی نہیں ہوگی، اس کی اولاد شریعت کی غدار نہیں ہوگی، وہ خاتون خود بے نمازی نہیں رہے گی، اس کی فجر کی نماز نہیں چھوٹے گی۔ کیوں؟ وہ 33 قرآن مجید کا ثواب کما کے سو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے، تو جس نے 100 بار پڑھی 33 اور تیسرا حصہ، چلو 34 لگا لو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، 33-34 قرآن مجید کا ثواب مل گیا۔ تو اس نے اپنی روح کو اتنی غذا دی بھرپور، تو وہ روح جو ہے جب ادھر ہوگا اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو کیا وہ سوئی رہے گی؟ وہ روح اس کو اٹھائے گی، وہ روح اس کو اٹھائے گی۔ اور اگلی بات، رات اللہ اللہ کرتی سوئی، رات اللہ اللہ کرتی سوئی، میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں مرو گے، جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو سونا کیا ہے؟ آدھی موت ہے، آدھی موت ہے۔ تو جس حال میں بندہ سوتا ہے اسی حال میں اٹھتا ہے۔ تو جب رات کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئے، اب صبح جو ہی آنکھ کھلے گی تو فوراً اس کے منہ سے نکلے گا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اگلی بات، جو عورت جو مرد اس وظیفے کا اہتمام کرے گا، سارا زمانہ کافر ہو جائے، یعنی کفر اتنا غالب ہو جائے، کفر پھیل جائے، وہ کبھی بھی شرک کا مرتکب نہیں ہوگا، نہ وہ ہوگا نہ اس کی نسلوں میں شرک آئے گا۔ اب یہ الگ سورۃ اخلاص کا موضوع ہے، لیکن میں نے کیونکہ عمل کو کھول دیا تاکہ آپ کا اس کے اندر رجحان، محبت، جذب جو ہے، رغبت بڑھے کہ ہم نے یقین کامل کے ساتھ کرنا۔ صرف ایک بات آخری کہ جس نے 50 مرتبہ سورۃ اخلاص روزانہ پڑھی، کتنی بار نمان؟ 50 مرتبہ، اللہ اس کا حشر صدیقین کے ساتھ کرے گا۔ تو ادھر تو بات سو کے کی ہے، ہم نے ادھر سو کے کی ہے، تو میں بولوں گا تو یہ بات اور طرف چلی جائے گی۔ میں بات کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں کہ جس نے 5 منٹ، کیونکہ شیخ نے عورت کو مخاطب کیا لیکن میں آپ دونوں کو مخاطب کر رہا ہوں، عورت مرد کی کوئی تمیز نہیں ہے،
لیکن خاص طور پہ کیونکہ عمل کی نسبت عورت کے ساتھ ہے، عورتیں وظیفے مانگنے آتی ہیں، مرد تو آتا ہی نہیں ہے. وہ تو ہے کہ تو وظیفہ لایا تو میں کسی کی جیب کٹ رہا ہوں. کیوں سرور ایسے کرتے نا مرد بیوی نو، تو جا پیر صاحب جا کے ساڈا کاروبار نہیں تو میں کسی دن تیرا جیب کٹ رہا. یعنی میں کسی سے ادھار لے آتا ہوں، بعد میں ہم نے کون سا دینا ہے، پھر ادھار لے لیے پھر وظیفے پڑھیں گے، حضرت صاحب وہ فلاں نے ادھار لیا تھا وہ پیسے نہیں دے رہا. تو مرد لگا ہوا ہے آج کل اس کام کے اوپر، حرام کمانے کے اوپر، عورتوں کا لگایا ہوا ہے الٹے وظیفوں کے اوپر، تو گھروں کے گھر برباد ہو رہے ہیں. جب مرد حلال کمائے گا اور عورت جو نبی علیہ السلام نے وظیفہ بتایا وہ پڑھے گی تو گھر کیا ہو جائے گا؟ خوشحال. عورتیں کدھر لگی ہوئی ہیں؟ الٹے وظیفوں کے اوپر. ان کی بات نہیں کر رہا جو غافلین ہیں، یہ پڑھنے والی عورتوں کی بات ہو رہی ہے. عورتیں لگی ہوئی ہیں الٹے وظیفوں پہ، اور مرد حضرات کدھر لگے ہوئے ہیں؟ جیب کاٹنے پر، 2 نمبر کاموں کے اوپر. تو کہتے ہیں گھر میں حضرت صاحب مال کی بڑی تنگی ہے، رزق کی بڑی تنگی ہے. بھائی تمہارے اعمال ہی ایسے ہیں تو رزق کی تنگی نہیں آئے گی تو کیا؟ عورت بے نمازی، مرد بے نمازی، بچے بے نمازی، تو مال کہاں سے آ جائے گا؟ مال تو آئے گا جس گھر میں اعمال ہوں گے، وہاں عافیت بھی ہوگی، وہاں رزق بھی ہوگا، وہاں سلامتی بھی ہوگی، وہاں برکت بھی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ مالی تنگ دستی کا کسی کا بھی مسئلہ ہو، یا رزق ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، یا قرض ہے اپنے اوپر بہت زیادہ، کوئی حالات ایسے ہو گئے کاروبار کے یا فیملی کے اندر، یا کوئی ایسی مجبوری بیماری سستی آ گئی کہ قرضہ لے لیا، گھر بنایا قرضہ لے لیا، بیٹی کی شادی کی قرضہ لے لیا، یا کوئی ایسا اور انہونی ہو گئی تو قرض دب گئے ہیں، تو تب بھی اللہ والوں سورہ واقعہ کا اہتمام کریں، اور ساتھ رات سونے سے پہلے ایک تسبیح قل هو اللہ احد. میں نے ساری رائتیں دی ہیں شریعت کی آخری حد کو چھو کر، ساری رائتیں دی ہیں. بھائی وضو نہیں ہے تب بھی پڑھ لو، ناپاکی ہے ان دنوں میں، جن دنوں میں ناپاکی ہو ان دنوں میں قرآن جو ہے وہ وظیفے کی نیت سے پڑھنا ہے. سورۃ اخلاص وظیفے کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے نہیں. جن دنوں میں ایام کا مسئلہ نہیں ہے، ناپاکی کا مسئلہ نہیں ہے، وضو کے ساتھ ہے، تو پھر تلاوت کی نیت سے بھی پڑھیں، وظیفے کی نیت سے بھی پڑھیں. اللہ کی رحمت سے دونوں ہاتھوں سے لوٹیں، یعنی تلاوت قرآن کا بھی ثواب ملے گا اور وظیفہ تو ہماری ضرورت ہے ہی ہے، تو دونوں طرح سے رحمت کو جو ہے وہ لوٹے. تو شہر احمد فرماتے ہیں کہ جس نے سورۃ واقعہ پڑھی اور رات سونے سے پہلے 5 منٹ اپنی زندگی کو دیے بستر پہ لیٹے لیٹے، اس کے ساتھ غربت کا کوئی تعلق نہیں ہے، مالی تنگدستی کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ تمام حضرات کو اجازت ہے جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی سمجھیے اجازت. ہاں یہ بات ضرور ہوگی جو میں چھوڑ گیا ہوں کہ حضرت صاحب ایک کتنے دن پڑھنا ہے. میں نے پرچی پکڑی اگلی بات شروع کرنے کے لیے تو میرے ذہن میں آ گئی، کیونکہ اب میں سیکھ رہا ہوں نا، میں قوم کی نبض دیکھتا ہوں. اب میں نے یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی ہے، اب فوراً اگلا میسج آئے گا حضرت صاحب یہ کتنے دن پڑھنی ہے. تو پھر میں ایک ہی کہتا ہوں کہ جب تک محبتیں چاہیے، جب تک روٹی چاہیے. اس کی حد کتنی ہے وظیفے کی؟ جب تک محبتیں چاہیے، جب تک سلامتی چاہیے، جب تک برکت چاہیے، اور جب تک KFC چاہیے، پیزا، لش پش موج مستیاں چاہیے. تو موج مستیاں کب ہوتی ہیں؟ جب پیٹ بھرا ہو. تو پیٹ کس سے بھرتا ہے؟ مال جب ہوتا ہے. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ موج مستیاں رہیں، پیٹ بھرا رہے، تو پھر یہ وظیفہ کب تک کرنا ہے؟ تادم موت، ہمیشہ کرتے رہیں. اللہ ہمیشہ سلامتی جو ہے وہ نازل فرماتا رہے، رحمت نازل فرماتا رہے، برکت نازل فرماتا رہے. یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کا چھوڑنے کا سوال نہیں ہے. آج اگر اللہ نے آپ کو یہ عمل جو ہے وہ عطا کر دیا ہے، سمجھ آ گئی ہے بات، حضور کا فرمان پہنچ گیا ہے، صالحین کا طریقہ پہنچ گیا ہے، تو اب اس کو پکڑ لیں ساری زندگی. جب یہ عمل کر لیا پھر کسی بھی وظیفے کی ضرورت نہیں. ہاں ایک اور سوال آئے گا، حضرت صاحب یہ نال تیسرا کلمہ پڑھا جا سکتا ہے؟ شکر ہے میرے اللہ کا کرم ہو رہا ہے کہ مجھے ساری باتوں کی یاد آ رہی ہیں کہ بعد میں تو ذلیل ہونا ہے. ابھی جواب دے دوں بھائی، کہہ رہا ہوں کہ ایک عمل یہ کر لیا، اس عمل کے ساتھ کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تیسرا کلمے کا عمل کر لیا تو پھر اس کی ضرورت نہیں، صرف پھر سورۃ واقعہ پڑھ سکتے ہیں بس. تو ایک وقت میں کتنے وظیفے کرنے ہیں؟ ایک ہی. اس کی تمام حضرات کو اجازت ہے جو سوشل میڈیا پہ سننا ہے.